ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ الحمدللہ آپ کافی تعداد میں تشریف فرما ہیں، ذہنوں میں مجلس اعلیٰ کا تسلسل برقرار رکھتے ہوئے ایسی حسین صلوات پڑھیں جیسے اہل بیت لائق کے صلوات ہیں۔ مزاج علی کی ریشمیتوں پہ اگر ناگوار نہ گزرے تو ایسی صلوات پڑھے کہ کربلا والے ہم سب پہ راضی ہو جائیں۔ اپنے اپنے دل و دماغ میں بساط فکر کے مطابق، عقیدہ و شعور کے مطابق آل بیت علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ جتنا بلند سمجھتے ہیں، پورے بدن کی طاقت کے ساتھ تمام سامعین گرامی مل کے ویسے ہی بلند ترین صلوات پڑھ لیجیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعل الحمد ثمنا لنعمائہ وسببا لزیادۃ احسانہ وسبیلا الی جنانہ ومعاذا من بلائہ والصلاة والسلام علی رسول العربی المکی المدنی الہاشمی الکرسی المنتہی الابتہی التہامی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد فقد قال اللہ فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نات بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ درود بھیجیے گا آل بیت الرسول۔ حضرات سامعین، بزرگان محترم، سادات مومنین کرام، جیسا کہ آپ کے ذہنوں میں یقیناً محفوظ ہوگا کہ عشرہ محرم الحرام سن 1446 ہجری کو آج امام بارگاہ حافظ آباد میں آپ کی خدمت عالی میں گزارشات کا آغاز کرتے ہوئے یہ ہماری پہلے روز کی مجلس اعزا شروع ہوا چاہتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، بڑے افتخار کی بات ہے کہ عرصہ دراز کے بعد ایک بار پھر چلتی ہوئی سانسوں کی روانی میں یعقوب کو یوسف ملانے والے علی نے آپ سے ملا دیا۔ تھوڑا آپ زحمت کر کے بنا میں مولا آ جائے قریب، کچھ نہیں ہوگا، آ جائیں بھائی، تھوڑی تھوڑی جگہ ہے، آ جائیں آ جائیں آ جائیں آ جائیں۔ خیر، کیا ہے کہ معززین حافظ آباد، یہ آل محمد کا ذکر ہے، ہر بھکاری کے خیرات لینے کا سلیقہ اپنا ہوتا ہے۔ مجھے یہ نہیں کہنا کہ اللہ کرے آپ کا آیا قبول ہو جائے، مجلس منظور ہو جائے، بانیان کا یہ ہو جائے، مجمع کا وہ ہو جائے۔ قبولیت کی دعا اس عبادت کے لیے مانگی جاتی ہے جس کی قبولیت میں شک ہوتا ہے۔ اگر آپ کا آنا دختر رسول کو قبول نہ ہوتا آپ آتے ہی نہیں۔ یہ مجلس اعزا اگر منظور اور مقبول نہ ہوتی تو برپا ہی نہ ہوتی۔
حسین ابن علی کا ذکر ہر دور میں منظور بھی ہے، مقبول بھی ہے، چاہے آدم سے پہلے کیا جائے چاہے قیامت کے بعد کیا جائے۔ ہزاروں رکاوٹیں دنیا نے دیں نام حسین ابن علی مٹانے کے لیے، کئی یزید آئے، کئی یزید مزاج آ کے چلے گئے۔ اس سے پہلے اب سارے بڑے شہر کے سارے باخبر چہرے تشریف فرمائیں۔ 2-3 سال کے لیے ایک وبا چلی جسے کرونا کہتے ہیں۔ کرونا کی وبا نے اتنا ڈرا دیا انسان کو انسان سے کہ بندہ ہاتھ سے ہاتھ ملانے کو جرم سمجھنے لگا۔ بھائی بھائی سے ہاتھ نہیں ملاتا تھا، باپ بیٹے سے ہاتھ نہیں ملاتا تھا، ہر کوئی کونے خدروں میں دبک کے بیٹھ گیا۔ صرف قوم شیعہ وہ تھی جنہوں نے ہر روز ذکر حسین کر کے دنیا کو بتایا زمانے والوں وبائیں ہار گئیں، حسین جیت گیا۔ بیماریاں ہار گئیں، حسین جیت گیا۔ موت ہار گئی، شبیر جیت گیا۔ مارنے والے چچا جی ہار گئے، نوکے نیزہ پہ بولنے والا جیت گیا۔ جب موت کے خوف سے ہم نے حسین نہیں چھوڑا، لاکھ دنیا پابندیاں لگائے، یہ ذکر حسین تب تک رہے گا جب تک اس کا ذاکر رہے گا۔ ماحول پیدا کرتے آئیے۔ پہلی محرم کی مجلس ہے، زیادہ عرفان جی توڑے مجمع نو تکلیف بھی نہیں دینی، تھکانا بھی نہیں حافظ آباد والے انہوں نفیس لوگو تسی، آہستہ آہستہ ماحول پیدا کرتے آئیے انشاءاللہ۔ سورت مبارکہ بقرہ سے ایک آیت کریمہ آپ کے ذہنوں کو ہدیہ کیے، اسی پر انشاءاللہ تعالی آج چونکہ پہلی مجلس ابتدائیہ آپ اس کا گزارشات کا خلاصہ سنیے۔ کل سے انشاءاللہ بر وقت جو ہے 5 بجے پورا عشرہ کے جو موضوع ہے وہ آپ کے ذہنوں پہ نظر کیا جائے گا۔ ارشاد خداوندی ہے ما ننسخ من آیت او ننسہا۔ آواز توحید آئی دنیا والوں، زمانے والوں، حضرت انسان آگاہ ہو جاؤ، میرا عزت والا نبی دنیا میں آنے سے پہلے تم بتوں کے پجاری تھے، ہم تمہیں کعبے کے دروازے پہ لائے۔ آپ جیسے حسین سامعین نہیں یہ سطریں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ میرا رسول محترم دنیا میں آنے سے پہلے تم ظلمت میں رہتے تھے، ہم تمہیں نور کے دروازے پہ لائے۔ میرے نبی کے آنے سے پہلے تم ہدایت سے دور تھے، ہم نے تمہیں در ہدایت دکھایا۔ میرے نبی کے آنے سے پہلے تم اندھیروں کے مکین تھے، ہم تمہیں روشن نگر میں لے کے آئے۔ یکم محرم الحرام 1446 ہجری کی مجلس اعزا میں جو بندہ گھر سے سوچ کے آیا ہے ذکر شبیر سننے کے لیے جا رہا ہوں، عزت محمد و آل محمد کا واسطہ ایک بار مزاج ادراک بلند کریے، نوکر فکرہ نظر کرنا چاہتا ہے۔ آواز توحید آئی دنیا والوں، یاد رکھو ہمارا عزت والا نبی دنیا میں آنے سے پہلے تم بغیرت تھے، ہم نے تمہیں غیرت مند بنایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، مہربانی تسی جیو تھوڑیاں نسلہ جی۔ میرا نبی آنے سے پہلے تم بے حیا تھے، میں نے تمہیں حیا والا بنایا۔ میرا نبی آنے سے پہلے تم بد تہذیب تھے، میں نے تمہیں تہذیبوں سے ہمکنار کیا۔ میرا نبی آنے سے پہلے تم جاہل تھے، خیر خیر فکرہ نظر کیا ہے میرے سے زیادہ پڑھے لکھے سامعین، آپ کے چہروں کے تغیرات بتا رہے ہیں، گزارشات اپیل نہیں کر پائی، فکرہ نظر کرنا چاہتا ہوں۔ نظر مولا نیاز پیتن پہلی محرم نوئی 10ویں دی مجلس سمجھ کے سنو گے تو کیا بات ہے،
عقیدہ توڑا عرش تے چلا جائے گا، طبیعت بنے، فکرہ یہاں سنیں گے، مزاج بنے، عقیدے کے قد ایک بار منتہا تلک بلند کریے، پر سر ممبر رسول یکم محرم الحرام کی مجلس ہزا میں سرزمین حافظ آباد پہ نوکر فکرہ کرنے کی جسارت نظر کر رہا ہے۔ آواز توحید ای زمانے والوں یاد رکھو، میرا عزت والا رسول دنیا میں آنے سے پہلے تم اتنے سنگ دل صفاق اور ظالم تھے کہ تم زندہ بیٹی کو اٹھا کے زمین میں گاڑ کے دفن کر دیتے تھے۔ ہم نے مصطفیٰ جیسے رسول پہ زہرا کی تعظیم واجب کر کے بتایا، بیٹیاں زحمت بن کے نہیں اور رحمت بن کے آتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ نا توڑے ٹھڈے نعرے تو دل کر رہے ہیں، پوری تقریر قربان کرا، ہر حلالی بازو بلند کر کے مل کے بولو تسی جیو توڑیاں نسلہ جی خیر۔ تم اتنے صفاق تھے کہ بیٹی کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ عزت بطول ہم نے لازم کر کے بتایا، بیٹیاں زحمت بن کے نہیں رحمت بن کے آتی۔ بیٹی تو بیٹی ہے، خواہ ہندو کے گھر میں آئے۔ تھوڑا مجمع وٹ نہ کر جائے تھا، ایک فکرہ نظر کرا۔ میری قوم کے ماتمی نوجوان حسین ابن علی کو ماننے والے یکم محرم الحرام 1440 ہجری کی منبر پہ اپنی قوم کا 2 پیسے کا نوکر ہوں، ہاتھ جوڑ کے خدمت کر رہا ہوں، آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آپ حسین ابن علی کو مانتے ہیں تو آپ کو باکردار ہونا چاہیے، متقی ہونا چاہیے۔ اگر ہندو کی بیٹی بھی آپ کو گلی میں دیکھ کے راستہ بدلنے پہ مجبور ہو جائے تو پھر گلی کے کتے میں اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جی 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 حق ہے، ضروری نہیں چاچا کیسی آئیے تو فضائل چ بندے کھڑے کر دیں۔ اگر عیسائی کی بیٹی بھی راستہ بدل لے تو پھر راستے تو بچیاں کتے کو دیکھ کے بھی بدل لیتی ہیں۔ اگر حسین کو ماننے کے باوجود بھی آپ شراب پیتے ہیں، کیا فائدہ پھر حسین کو ماننے کا؟ نہ چاچو جی ٹکر تا لنگر تا مولا نے دینے نہ پڑھان کی دنیا ہی کرن گے، ذاکرانو ایک بانی کٹائے 9 بانی اور تیار ہوں دینے۔ اگر حسین کو ماننے کے باوجود بھی آپ کا کردار حسینی نہیں ہے، کیا فرق ہے پھر عزاداری میں آنے کا؟ پھر آپ گھر میں بیٹھ کے انٹرنیٹ چلائیے، پوری دنیا کی خبریں آپ کی جیب میں آ رہی ہیں۔ گھر سے جو آپ عزاداری کے لیے وقت جیسی قیمتی چیز لے کے آئے، کم از کم کردار ایسا ہو کہ گلی میں جاتا ہوا بندہ دیکھ کے غیر بھی کہے عام نہیں حسینی جا رہا ہے۔ خیر ہو تسی جی ہو توڑیاں نسلہ جی صبح تھوڑا کوشش کر رہا ہوں آپ کے معزز سامعین کے ذہنوں کے پاس آنے کے۔ دنیا والے تم بد تہذیب تھے، ہم نے تمہیں صاحب تہذیب بنایا۔ تم جاہل تھے، ہم نے تمہیں دولت علم سے روشناس کروایا۔ پالنے والے کیسے کرایا؟ اب آیت کا ترجمہ شروع ہونا چاہتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہوا، ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے آیات کے بعد آیات اتاری۔ بندے شیعہ نے تو نہیں سمجھے ارمان دی گل، سبحان اللہ تسی جیو جی خیر ہوئے تو۔ آیات کے بعد ہم نے ان آیات کو اتارا ہدایت کے لیے کہ تم ان آیتوں کو دیکھ کر حق تک پہنچو۔ دیکھو آیتوں کو، پہنچو حق تک۔ پالنے والا خود بات نہیں کرتا، وہ دلائل بھیجتا ہے۔ کیسے بات نہیں کرتا؟ دیکھیے اللہ نے قرآن میں فضائل بتائے ہیں، نام علی نہیں لیا،
اگر اللہ علی نام لیتا آج ہاتھ ہزاروں ولی بن جاتے. کریکٹر. اللہ نے کردار بتایا، نشانیاں بتائیں، آیات بتائیں. اب سماعت کریے لہٰذا مولا، ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے آیات کے بعد آیات اتاری، آیتوں کے بعد آیتیں اتاری. آواز توحید ما ننسخ من آیت او ننسہا، جب ہم کسی آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا اپنی بارگاہ عزتی میں واپس بلا لیتے ہیں تو اس آیت کی جگہ پر ایک اور آیت نازل کر دیتے ہیں. تھوڑا 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 نیاز مولا ذہن لے آئیے، اور میں سمجھتا ہوں آپ کو بہت مزہ آئے گا جب آنے والے دنوں میں یہ تقاریر کھلیں گے انشاءاللہ. آیات کے بعد آیات اتاری، جب ہم کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا واپس بلاتے ہیں تو اپنی قوت کردگار سے ایک اور آیت نازل کرتے ہیں. پالنے والے کیسی تو آیت نازل کرتا ہے؟ آواز توحید منہا او مثلہا علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو جو نئی آیت میں پچھلی کی جگہ پہ نازل کرتا ہوں وہ یا اس آیت کے مثل ہوتی ہے یا اس سے افضل بن کے آتی ہے. کیا بات ہے بھائی، سبحان اللہ. سلام ہے میرا بولن والے، اتنی مشکل آیت پہ اتنی آپ مدد اور اتنی توجہات فرما رہے ہیں. حسین ابن علی آپ کو اس عبادت کا بہتر سے بہترین اجر عطا فرمائے. اور ایک بچہ ماتمی ہے، بیمار ہے، مولا شفائے کاملہ عطا فرمائے. مولا سائیں جی کے درجات بلند فرمائیں، بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں. میرے والد گرامی حال ہی میں اس دنیا سے چلے گئے ہیں، مولا انہیں جوار آئمہ میں جگہ عطا فرمائے. اور بھی جو مومنین مومنات پوری دنیا میں جہاں جہاں سے چلے گئے ہیں مولا جوار سیدہ میں ان کو جگہ عطا فرمائے. جو نئی آیت ہم نازل کرتے ہیں وہ یا پچھلی کے جیسی ہوتی ہے یا اس سے افضل بن کے آتی ہے. علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور آواز توحید ہے، کیا تم گمان نہیں کرتے کہ میں اللہ ہر شے پہ قادر ہوں؟ میں خالق کونین، ہر شے پہ قدرت رکھنے والا اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر شے پہ قادر اللہ. ارے ہائے سبحان اللہ. یکم محرم الحرام دی مجلس سے ٹرگیاں دا ذکر نہ کریے تو ساڈا کہیں نہیں کرنا. فکرہ چاچا یاد آ گیا، جملہ میرا نہیں، یہ ممبر جانتا ہے، فکرہ میرا نہیں. یہ فکرہ پاکستان کی ذاکری میں سب سے پہلے خطیب شب عاشور علامہ قبلہ شہید راہ خدا علامہ ناصر عباس اللہ مقامہ نے پڑھا. فرمان مولا کا ہے، پڑھا ممبر پہ قبلہ ناصر صاحب اللہ مقامہ نے تھا. وہ کہتے ہیں کہ مولا کے پاس سائل آیا، سائل نے آ کے کہا کہ آپ کا اللہ علی کل شیء قدیر اللہ ہے. مولا نے کہا بے شک میں علی گواہی دیتا ہوں کہ میرا اللہ ہر شے پہ قادر ہے. بالکل. مولا نے کہا میں علی ابن ابی طالب شاہدی دیتا ہوں کہ میرا اللہ ہر شے پہ قدرت رکھنے والا اللہ ہے. سائل نے عجیب سوال کیا، کہا مولا آپ بتائیے اگر آپ کا پروردگار ہر شے پہ قادر ہے تو وہ کیا اپنے جیسا دوسرا خدا بھی بنا سکتا ہے؟ عجیب الفاظ ہے، قربان جاؤں لسان اللہ کی زبان پہ. مولا اگر آپ کا پروردگار علی کل شیء قدیر ہے کیا اپنے جیسا دوسرا خدا بنا سکتا ہے؟ سبحان اللہ. جبین اطہر پہ قطرے زہرہ ستارے کی غمازی کرنے لگے. عجیب جواب دیا حیدر کرار نے کہا یاد رکھو میرا اللہ مختار ہے، علی کل شیء قدیر ہے، نہ میرا اللہ مجبور ہے یا نہ مایوس ہے. تو ایک اللہ کی بات کرتا ہے، یاد رکھ میرا پروردگار وہ ہے جو چاہے تو قیامت تک ہزاروں اللہ خلق کر دے، لیکن قیامت تک جتنے خدا بنیں گے وہ سارے مخلوق رہیں گے، میرا اللہ خالق رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا اللہ ہر شے پہ قادر ہے. تب سنیے تھوڑا
آپ کے ذہنوں کے پاس آنے کے لیے آپ کو زحمت سما دینا چاہتا ہوں۔ ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے آیات کے بعد آیات اتاری تاکہ تم ان آیتوں کو دیکھ کر حق سمجھ جاؤ کہ حق کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اتنے پڑھے لکھے سامعین میں، اتنے خوبصورت چہروں میں جو اشرا پڑھنے کے بعد نتیجہ دینا چاہیے تھا وہ ابھی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ تقریر کا سرجی صنف بدلی ہے، جو نتیجہ 10 دن بعد دینا تھا وہ نتیجہ پہلے فکرے میں دینا چاہتا ہوں۔ سرزمین حافظ آباد والے فکرہ میرا ہوتا میں داد دعا لینے کا حقدار تھا، جملہ میرا نہیں۔ بطول کے بابے نے مسجد نبوی کے ممبر میں بیٹھ کے اپنے تاروں کے مجمع میں علل اعلان کہا، یا اصحاب الناس، میرے صحابہ یاد رکھنا، ما للہ العایت الکبریٰ، محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں دنیا والوں یاد رکھو، اللہ نے اس کائنات میں مجھ محمد سے بڑی کوئی آیت خلق ہی نہیں کی۔ میں مصطفیٰ دنیا میں اللہ کی سب سے بڑی آیت بن کے آیا۔ جی میں یاد ہی میں مصطفیٰ دنیا میں، آپ نے اندازہ ہی نہیں لگایا۔ میرے سامعین گرامی، میرا پڑھا لکھا مجمع، دست بستہ معافی کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کی روح وہاں نہیں پہنچی جانا ہو کر لے کے جانا چاہتا تھا۔ کملی والے نے ارشاد فرمایا کہ مجھ محمد سے بڑی کوئی آیت اللہ نے خلق ہی نہیں کی۔ میں مصطفیٰ دنیا میں اللہ کی سب سے بڑی آیت الکبریٰ بن کے آیا۔ نتیجہ یعنی اب جب کملی والا ظاہری طور پہ دنیا سے چلا جائے تو در بدر جانے کی ضرورت نہیں، ڈھونڈ وہ آیتیں جو دنیا میں محمد کے مثل بن کے آئی ہیں۔ مہربان آیتوں کے بعد وہ آیت کے مثل نازل کرتا ہے، تو ڈھونڈیے وہ کون سی آیتیں ہیں جو مثل مصطفیٰ بن کے آئی، جو حسب میں نبی جیسی، جو نسب میں نبی جیسی، جو کردار میں نبی جیسی، جو گفتار میں نبی جیسی، جو بولنے میں نبی جیسی، جو چلنے میں نبی جیسی، جو جاگنے میں نبی جیسی، جو سونے میں نبی جیسی، جو ذریت میں نبی جیسی، جو طہارت میں نبی جیسی، جو شرافت میں نبی جیسی، جو اخلاق میں نبی جیسی، جو خلق میں نبی جیسی، جو خلت میں نبی جیسی، جو خلوت میں نبی جیسی، جو مطہر نبی جیسی، جو طاہر نبی جیسی۔ کون سی وہ آیتیں ہیں جو بولے تو لگے کہ محمد بول رہا ہے، جو چلے تو لگے کہ مصطفیٰ چل رہا ہے، دنیا ادھر ادھر نہ پھرے۔ کچھ تو ایسی آیتیں ہیں کہ جن کو سوتے دیکھ کے کافر بھی کہتے رہے نبی سو رہا۔ مزاج بیدار نیاز مولا۔ کون سی ایسی آیتیں ہیں جو حسب نسب میں رسول جیسی، جو گفتار میں نبی جیسی، اور مصطفیٰ سے بڑی کوئی آیت ہی خلق نہیں کی۔ دیکھیں دامن وقت میں گنجائش بھی ختم ہونا چاہتی ہے۔ دو ایک فکر نظر کرنے کے بعد آپ کے ذہنوں کے پھر پاس آنا چاہتا ہوں۔ اصل میں جھگڑا یہ نہیں کہ دنیا علی ابن ابی طالب کو نہیں مانتی، مسئلہ اس بات کا ہے کہ دنیا نے قرآن کو در کی بجائے درباریوں سے لیا ہے۔ اگر بھائی جان قرآن در سے لیا جاتا تو در بدر نہ پھرتے۔ چاچا جی صحیح کہہ رہے، در بدر پھرنا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن صاحب در سے نہیں لیا گیا۔ زندہ باد بلوے تو پورے قرآن میں اللہ نے یہ نہیں کہا، رہائے سبحان اللہ۔ میرے سے پہلے اس منبر پہ ایک وقت تھا جب سائیں جی کی موجودگی میں میرے استاد محترم قبلہ علامہ ارشاد علی زرداری صاحب اللہ مقامہ نوکری کیا کرتے تھے۔
یہ فکرہ ان کا نظر کر رہا ہوں. قبلہ کہتے تھے قرآن میں صرف 2 لفظیں ہیں، افلا یتدبرون القرآن، افلا یتفکرون القرآن. یا قرآن میں تدبر کرو یا فکر کرو، رٹا نہ لگاؤ. رٹا لگانے کا حکم قرآن نے نہیں دیا. یا قرآن میں فکر کرو یا تدبر کرو. عجیب الفاظ ہیں. میرا مولا کرے میرے سامعین گرامی کی روح وہاں پہنچ جائے جہاں نوکر لے کے جانا چاہتا ہے. فکر کیا ہے؟ فکر، پڑھے لکھے سامعین، فکر نام ہے آغاز زندگی کا. واہ بھائی واہ، تھوڑی چپ، تم ان بہت کچھ سمجھنے کا موقع مل رہے. چاچا فکر نام ہے ابتدائے زندگی کا، تدبر نام ہے انجام زندگی کا. اللہ آغاز کو نہیں دیکھتا، وہ خداوند انجام کو دیکھتا ہے. آپ نے لفٹ ہی نہیں کرائی اتنے حسین جملے پہ. اگر اللہ آغاز کو دیکھتا ہوتا تو آغاز شیطان کا بھی اچھا تھا. اللہ انجام کو دیکھتا ہے. یہ نہ دیکھیے کہ محمد نے دربار میں بلایا کس کو، انجام دیکھو کہ نکالا کس کو. فکر، تدبر. قرآن فکر کرنے کا نام ہے. معززین حافظ آباد، قرآن تدبر کرنے کا نام ہے. پورا پنڈال اٹھ کے بولے فکرے کا بدل پورا نہیں ہوگا. یہی فکرہ ہے جو علامہ ارشاد علی زرداری صاحب حال اللہ مقام ہو کہتے تھے. قبلہ کہتے تھے قرآن رٹا لگانے کا نام نہیں، قرآن یوسف زلیخا کے قصے کا نام نہیں. اگر کہانیوں کی کتاب ہوتی، کسی ڈائجسٹ میں شائع ہوتی. قبلہ کہتے تھے قرآن نام ہے اولاد ابو طالب کے کردار کا. سبحان اللہ. جی بے قرآن آل محمد کے کردار کا نام ہے. اگر دنیا نے کردار آل محمد سے استفادہ کیا ہوتا، آج جنگلوں میں اولاد علی نہ رلتی. آئے تو سارے رونے کے لیے ہیں. یکم محرم ہے، کل 1445 ہجری کا آخری سورج ڈوب گیا. حافظ آباد والوں، آپ نے وطن پہ بیٹھ کے یہ چاند دیکھا، کبھی آپ نے غور کیا ہے یہ چاند علی کی بیٹیوں نے کس رنگ میں دیکھا ہو؟ اور میں قربان صدقے جاؤں. کسی دکھ میں نہ روئے وہ آنکھ جو غریب ہے نئے نوا کے غم میں رو. جگر کا بچہ بیمار ہے، عارضہ جگر میں مبتلا ہے. حسین ابن علی کی اماں اسے صحت کاملہ عطا کرے. اور جس کے دل میں جو جو دعا ہے، جن کے نام آتے ہیں یا نہیں آتے، مولا ان کی دعائیں مستجاب فرمائے. جو پردے میں میری مائیں بہنیں تشریف لائی ہیں، مولا ان کی عزتوں کی محافظت فرمائے. آپ سب کو اپنے بچوں سے شاد و آباد رکھیں. یکم محرم الحرام ہے میری مائیں بہنیں، آپ کا بچہ بھی ہوں، آپ کا بیٹا بھی ہوں، آپ کی قوم کا نوکر ہوں. منت کر رہا ہوں، آپ زیادہ سے زیادہ تعداد میں اپنے بچوں کو مجالس اعزاء میں ضرور لائیے گا. لیکن جب لے آئے نا تو گود میں بٹھا کے بچوں کو بوسے نہ دینا. اللہ جانے کسی کے پہلو میں آئی بیٹھی ہو اصغر کی ماں، رو کے کہے تجھے اپنے لال پیارے ہو، میرا بولی نہ بولنے والا ہو. جی کریں جی کریں جی کریں، قربان جاؤ. ہنج ذریعہ نہیں جاتے، ہنج ذریعہ نہیں. فضائل کے ٹوٹے پھوٹے فکرے تھے، آپ نے اپنی مرضی سے سنے، آپ نے داد دی، نعرے لگائے. مسافر ذکر حسین توڑی میں نگری دا مہمان ہاں، لازبار ٹور ونجنا ہے. ممبر رسول تے بیٹھ کے منت کر رہے ہیں، بائی باندھ کے منت کر رہے ہیں. یہ اجڑے ہوئے گھر کی کہانی ہے. شبیر کے مصائب اور نخرے کا جوڑ نہیں ہوتا. غریبوں کے غم میں غریب بن کے ہائے کر دو. نہیں رونا آتا کوئی بات نہیں، مجلس ختم ہوگی، اپنے گھر میں چلے جانا.
آج شام کو گھر میں جا کے کمرے میں بند ہو کے دروازہ بند کرنا، اگر کوئی بچی ہے سر سے چادر اتارنا، مدینے کی طرف منہ کر کے کہنا سغرا تیرے بچھوڑے کا ارمان۔ اللہ مان اللہ مان اللہ مان، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ کسی دکھ میں نہ رہے وہ آنکھ جو غریب نئے نوا کے غم میں رونے آئی۔ آپ نے چاند وطن پہ دیکھا ہے، اللہ جانے جی کرا چاچا جی کرا۔ اچھا چاچا جی روکا ہے تو وہ لفظ بدلاما، چاچا یہ چاند دیکھا ہے زینب عالیہ نے پردیس میں، کبھی غور کیا ہے گھر میں بیٹھ کے جب بی بی نے یہ چاند محرم کا مدینے میں دیکھا ہوگا، آباد گھرانہ رسول کا، اللہ جانے گلے میں بہیں ڈال کے اور رو کے کہتی تھی ہائیو میرا تیرا ضربوں سے، ہائیو میرا دوڑے گھوڑے سے اترنے والا۔ اللہ مان اللہ مان اللہ مان، صدائے گریہ بلند ہو گئی، منظور و مقبول ہو گئی یقیناً مجلس۔ مولا بانیہ نے مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ کوشش کریے گا اس محرم الحرام میں میری مائیں بہنیں پردہ دار، میرے نوجوان بھائی، سال پورا ہوتا ہے فیشن کرنے کے لیے، ان 10 دنوں میں غریب پہ ترس کر کے آپ نے فیشن نہیں کرنے، نہ رنگ برنگے کپڑے پہننا۔ کوشش کریے گا اگر لباس سیاہ گھر میں موجود ہے تو سیاہ لباس پہنیے۔ کیوں؟ آپ کالا لباس پہن کے ٹھنڈی سانس بھر کے صرف اتنا کہنا حسن تیرے یتیم کے چہرے پہ قربان، او میں جی کرا تو جی کرا، قربان قربان جاما لکھ لکھ بار جی جی۔ آپ اتنا کہیں گے اس کی بیوہ ماں راضی ہو جائے گی۔ آپ اپنے جھولے والے کو پیار نہیں کریں گے، 6 مہینے کا جو صغیر باب الحوائج ہے اس کی ماں راضی ہو جائے گی۔ یہ 10 دن ایسے منائیے جیسے کربلا والوں کی چاہت ہے۔ سال پورا ہوتا ہے زندگی بھی وقت گزارنے کے لیے، چاچا جی بڑا وقت ہوتا ہے سال کا۔ یہ اجڑے ہوئے گھر کی کہانی ہے، اجڑنے والوں کے ارمان ہیں۔ آج دنیا کہتی ہے شیعہ روتے ہیں، سال آتا ہی رونا شروع کر دیتے ہیں۔ کاش ہم سے یہ پوچھا ہوتا ہم زندہ کیسے ہیں، محرم کا چاند دیکھ کے ہم مر کیوں نہیں جاتے۔ اللہ جانے کیسے 64 پردہ دار بیویاں محملوں پہ لے کے جو گھر سے مصلے سے اٹھ کے حجرے تک نہیں چلتی تھی، اللہ جانے کبھی اس جنگل میں کبھی اس جنگل، بیابان نگری وہ میں قربان جاوا جی کرا لکھ لکھ بار۔ سفر لمبا کرنا ہے، بس ایک بھائیوں نے آتے ہوئے حکم دیا ہے، بڑا عرصہ بیت گیا ہے 5 7 8 10 سال سے۔ ایک 2 4 منٹ کا واقعہ پڑھتا ہوں۔ یہ واقعہ میں معافی مانگ کے، جہاں پہ بھی محرم کا آغاز ہوتا ہے نا وہاں پہ تبلیغ کا ذمہ داری سمجھتے ہوئے میں کہتا ہوں، یہ واقعہ کسی مقتل کا نہیں، نہ شیعہ کتاب کا ہے، یہ ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان کا واقعہ ہے۔ 1910 کا واقعہ ہے، 1910 اور 20 کے درمیان ہندوستان میں ایک تاجر رہتا تھا ہندو، اس کا نام تھا غریب لال۔ تجارت کی وجہ سے اس کو ہندوستان والے کہتے تھے سیٹھ غریب لال، بڑا کاروبار، سر جی بڑا بزنس، نوکر چاکر محل۔ ایک دن وہ اپنے محل سے باہر نکلا، اس نے بڑا منظر عجیب دیکھا۔ اس نے دیکھا سامنے جو ممبئی شہر کی بڑی شاہراہ ہے نا، اس پہ کافی سارے لوگ جمع ہیں، رش ہے۔ وہ رش دیکھ کے فطرت انسان ہے، متجسس ہوا بھائی جان، رش کی اور چلا۔ جب وہ رش کے پاس گیا نا، اس نے منظر بڑا عجیب دیکھا۔ اس نے دیکھا کچھ جوان ہیں، انہوں نے اپنے کرتے اتارے ہوئے، کرتے بدن پہ، قمیص نہیں ہے، ہاتھ لے جاتے ہیں آسمان پہ فضا میں، کوئی سینے پہ کوئی منہ پہ، ماتم کر رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ وہ درمیان میں جوان ماتم کر رہے ہیں اور جوانوں کے ارد گرد بزرگ کھڑے ہیں،
سفید ریش والے جو بزرگ ہیں، عمر میں بڑے ہیں، وہ اپنا ہاتھ اٹھاتے ہیں، کوئی سر پہ مار رہا ہے، کوئی چہرے پہ. وہ تھوڑی دیر تو دیکھتا رہا، پھر پاس گیا. ایک بزرگ کو اس نے دامن پکڑا، پکڑ کے کہتا ہے حکومت ہندوستان کے قیدی ہو؟ بزرگ نے کہا نہیں. کہتے کوئی مطالبہ ہے گورنمنٹ سے منوانا؟ وہ کہتے نہیں. کوئی مسئلہ بھوکے ہو پیاسے ہو؟ بزرگ نے کہا نہیں. وہ کہتے میں بڑی دیر سے اپنے گھر سے نکل کے آیا ہوں، تمہارا منظر دیکھ رہا ہوں، شکل و صورت سے تم سارا لگتا ہے کہ شریف خاندان سے ہو، وجہ کیا ہے ہاتھ اپنا اٹھا کے کوئی اپنے چہرے پہ، کوئی سینے پہ، کوئی سر پہ، کیوں مار رہے ہو اپنے آپ کو؟ وہ جو بزرگ نکلا تھا نا حافظ آباد والوں، جو آیا یکم محرم کو رونے کے لیے، اس کا سر جھک گیا، سر نیچے کر کے کہتا ہے محمد عربی کو جانتے ہو؟ ہائے 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 ہائے، بڑا نخرے والا وہ بندہ جڑا لفظ شیعہ اتحاد نہیں کر سکیا. محمد مصطفیٰ کو جانتے ہو؟ اس نے کہا محمد کو نہ جاننے والی بات کیا ہے؟ تم نے میرے ماتھے کے لگے تلک سے اندازہ لگایا ہے کہ میں ہندو ہوں، میں ہندو ضرور ہوں، مگر محمد عربی کو کون نہیں جانتا؟ مسلمانوں کا آخری نبی، ہمارے مذہب کا سب سے بڑا مخالف وہی تو محمد تھا. وہ ہندو کہتے ہیں میں محمد کو جانتا ہوں، پر مجھے بتا اس ماتم کا اس محمد سے رشتہ کیا ہے؟ رشتے کا نام آیا اور ننگے سر رونے والی قوم ماتمی کی ڈھا نکل گئی، اور رو کے کہتا ہے کیسے پردہ ڈالوں؟ روتے اس واسطے ہیں اس محمد کی ایک بیٹی تھی جس کا نام زہرا تھا، اور روتے ہیں اس کے 2 بیٹے تھے، ایک حسین بڑا تھا. اللہ مان اللہ مان اللہ، واہ بھائی، ایک نفیس بڑا تھا. ماتم اس واسطے کر رہے ہیں کہ محمد کی ایک بیٹی کے بیٹے دونوں قتل ہو گئے. ایک کو زہر قاتل دیا گیا، اس کے جنازے پہ تیر چلائے گئے. دوسرا وہ ہے جس کا جنازہ کئی گھنٹے تیروں پہ چلتا رہا. واہ بھائی واہ، واہ بھائی. کوشش کریے آخری بندے تک. آپ آ گئے ہیں تو صف میں شامل ہو جائیے، ہر آنکھ اشکبار ہو جائے. بس 4-5 منٹ میں زحمت سماعت تمام کرنے لگا ہوں، بہت وقت لیا آپ کا. اس نے کہا اچھا، اس نے کہا محمد کی بیٹی کے بیٹوں کا یہ ماتم کر رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں. اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا جو نفیس بیٹا تھا نا، اسے وطن پہ قتل کیا گیا. جو نفیس اور شریف بیٹا تھا وہ گھر سے وہ بہنیں لے کے چلا جن کی چادر کا رنگ آسمان ہی نہیں دیکھا تھا. 61 ہجری تھی، 10 محرم تھا، فرات کا کنارہ تھا، جن کی ماں کا حق کے بحر کائنات کا پانی تھا. اسی دریا کے کنارے کہتے تھے ہائے پیار. اللہ مان اللہ مان. صدائے گریہ بلند ہو گئی، یقیناً منظور و مقبول ہو گئی مجلس کی. اس نے کہا کہنے کا مطلب؟ اس نے کہا میرے مطلب کا مطلب یہ ہے کہ محمد کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کر دیا گیا. 10 محرم 61 ہجری، عراق نئے نوا کے بند، کرب و بلا کی بستی میں، نئے نوا کے بند میں. اس نے کہا اچھا 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 اچھا. محمد کی ایک بیٹی تھی، تمہارے نبی کی بیٹی کے 2 بیٹے تھے، ان کو قتل کیا گیا، یہ ماتم اس واسطے ہے؟ اس نے کہا ہاں اس واسطے ہے. ہن ارمان لگنا ہے عرفان جی بندہ شیعہ تے آیا رومن واسطے مظلوم نو فکر تے آئی نہ نکلے. اللہ جانے راز کیا تھا. ہندو اچانک کہتا ہے اچھا ایک بات تو بتا، اس محمد کی بیٹی کو بیٹے کو مارا کس نے؟ مارنے کا نام آیا، مسلمان ماتمی کا سر جھک گیا، رو کے کہتا ہے کیسے پردہ ڈالو مسلمان. مسلمانوں کا نام آیا، اب تھا ہندو کی نکلی، اور رو کے کہتا ہے کیسے مسلمان تھے اسلام قتل. اللہ کیسے مسلمان، کیسے دیندار تھے، دین قتل کر دیا.
کیسے کاری تھے، قرآن ذبح کر دیا؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا بڑا ظلم ہوا کربلا کے جنگل میں؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا مجھے داستان سنا حسین ابن علی کی، ننگے سر رونے والی قوم، گھروں کو جائیے گا ضرور، نظر مولا مظلوم کی غربت کا فکرہ سنتے جائیے۔ اس نے داستان سنائی، ہندو کے جیسے دل پہ چھری چلی۔ قصہ حسین کا سن کے آواز دے کے کہتا ہے دیکھ ماتمی حسین کا، اگر تم مجھے اجازت دینا، میں مسلمان نہیں ہونا چاہتا، میں کلمہ نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن اگر میں حسین کا ماتم کروں تمہاری قوم مجھے روکے گی تو نہیں۔ اور روکنے کا نام آیا، ماتمی رو کے کہتا ہے کوئی نہیں روکے گا، تیرا جیسے دل کرے، جو بقیہ سے زخمی پہلو پہ ہاتھ، اور رو کے کہتی ہے کہاں کہاں پہ پرسالو، اور میرے بے کفن لا۔ اللہ اجرکم اللہ، بہت کریا کر چکے آپ، بس آخری 2 سطریں سلام کرنا ٹور جاواں غیرت مندہ دی نگری نو۔ آواز آئی اچھا؟ اس نے کہا ہاں کوئی نہیں روکے گا، تیرا جیسے جی کرے تو کر آزاداری۔ آزاداری کا نام آیا بابا جی، اس نے اعلان کروا دیا ہندوستان والوں، ممبئی والوں، شہر ممبئی کے مکینوں، ضروری اعلان سنو، 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک ممبئی شہر کی مغل مسجد میں مجلس عزا برپا ہوگی، جس میں حسین ابن علی کا ذاکر حسین کا بے جرم قتل سنایا کرے گا۔ میں ہندو ہو کے منت کرتا ہوں، اسے رونے کے لیے ضرور آنا، جس سے رونے کے لیے سکی بہنیں قرآن سر پر رکھ کے کہتی تھی نماز۔ اللہ کربلا بن گئی ہے، یقیناً بن گئی ہے، بہت صدائے گریہ بلند ہو گئی آپ کی۔ اجرکم اللہ، جی کرا بابا جی کرا۔ اچھا اعلان ہو گیا، 1 محرم آتی، 1 محرم کو سے لے کے 10 محرم تک وہ ہندو ممبئی مسجد کی دروازے میں مغل مسجد کے کھڑا ہو جاتا، اپنا امامہ اتار کے نا چاچا، اسے کمر میں باندھ کے جولی بناتا، جولی میں نیاز ڈالتا، جو مسجد سے نکلتا نا تبرک دے کے کہتا لٹے قاسم کے زہروں کو رونے والے تیرا شکریہ، 18 سال کے جگر کو رونے والے تیری مہربانی، لٹی شام غریبہ کو رونے والے تیرا شکریہ، زخمی کانوں کو رونے والے تیری مہربانی، کڑیوں والے ہاتھوں کو رونے والے۔ اللہ مان منظور مجلس ہے، واہ بھائی واہ، کیسی عاشق نگری ہے مصائب دی، واہ حافظ آباد والے۔ ختم ہو گئی مجلس، وہ آنے جانے والے کو تبرک بھی دیتا، شکریہ بھی ادا کرتا۔ ہندوستان میں خبر پھیل گئی کہ ہندو ہے، حسین ابن علی کا بڑا ماننے والا ہے۔ کوئی اس کے پاس جاتا، میرے جیسا کوئی مسکین بندہ چاچا جاتا، جا کے کہتا غریب لال، وہ کہتا بول، وہ کہتا میں بندہ ہوں، غریب ہوں، میں نے گھر پہ ماتمداری کروانی ہے، حسین کے ماتمداروں نے آنا ہے، صف میں نے بچھائی ہے، تبرک کھلانے کے لیے نیاز کا اہتمام نہیں۔ وہ نوکر کو کہتا اسے نیاز کے لیے پیسے دے دے۔ کوئی کہتا میں نے ذاکر بلایا ہے، گھر پہ مجلس ہے، ذاکر نے دور سے آنا ہے، دینے کے لیے زیادہ راہ کے پیسے نہیں۔ وہ ملازم کو کہتا اسے بھی دے دے، یعنی جو مانگنے آتا نا چاچا جی، وہ حسین کے نام پہ، وہ نوکر منشی مینجر جو اس کا تھا اس کو کہتا دے دے۔ ایک دن وہ نوکر پاس آیا، پاس آ کے کہتا ہے غریب لال تو میرا شریف آقا ہے، میں تیرا دیانتدار نوکر ہوں، جو بھی مانگنے آتا ہے نا حسین کے نام پہ، مجلس، ماتم، تبرک، عزاداری، تو اسے کہتا ہے دے دے پیسے، آخر میں نے تمہیں حساب دینا ہوتا ہے، تو بتا جو یہ پیسے تو دیتا ہے ماتمداری تبرک کے، ان کا میں اندراج کس کھاتے میں کروں؟ وہ کہتا ہے کوئی کھاتا نہیں، بازار جا وہاں سے نیا رجسٹر لے آ، اس کے اوپر لکھو حسین غریب الوطن کا کھاتا۔ رلائنے حافظ آباد نے جوڑاؤ، طبیعت ملاؤ، آخری ستارے چھڑنے لگا، بس سارے شامل ہو جاؤ۔ لکھ اوپر بطول کے زخمی بیٹے کا کھاتا، لکھ مور نبوت پہ سونے والے کا کھاتا، لکھ جبریل کے پروں پہ سونے والے مظلوم کا کھاتا۔
آج کے بعد تو جتنے پیسے دینا نا مجلس ماتمداری تبرک نیاز لنگر کے لیے اس کا اندراج یہاں لکھ دینا، تو اندراج کر دینا، میں رجسٹر دیکھ لوں گا، میں جانوں اکبر کا بابا جانے، میں جانوں میں نواز غریب جانے، میں جانوں 71 جنازے اٹھانے والا جانے۔ ختم ہو گئی مجلس، بس آخری سطر، وقت گزر گیا۔ حفظ آباد والو اللہ جانے کاتب تقدیر کو منظور کیا تھا، قدرت نے پلٹا کھایا، بخت نے اپنی کروٹ بدلی، یہ غریب لال کا سارا کاروبار تباہ ہو گیا، اس کا بزنس برباد ہو گیا، یہ حکومت ہندوستان کا مقروض ہو گیا۔ آخری شام یہ اپنے گھر میں بیٹھا تھا، یا اس کے پاس ایک سرکاری ہرکار آیا، اس نے کہا غریب لال، کہتے بولو، کہتے میں دکھ دل سے تمہارے لیے نوٹس لایا ہوں، خبر لایا ہوں۔ کہتے کون سی؟ کہتے خبر اتنی ہے، تو حکومت ہندوستان کا مقروض ہو چکا ہے، تیرا کاروبار سارا بیٹھ گیا ہے، آج کی رات تیری بیٹیوں کے سر پہ یہ محل آخری رات ہے، کل صبح سورج طلوع کرے گا، تیرا محل نیلامی پہ لگ جائے گا، تیری بیٹیاں بازار میں آ جائیں گی۔ حفظ آباد والوں بازار میں آنے کا نام آیا اور لوگ کہتے ہیں میری آئیں گی، کوئی علی کی زینب سے زیادہ پردے۔ اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان، او جی کر میری جو بازار میں آئے گی کوئی شبیر کے حرم سے زیادہ پردے والی ہے۔ کوئی بات نہیں، لوگوں کے کاروبار بیٹھ جاتے ہیں، میرا ضمیر مطمئن ہے، میں نے کسی سے دھوکہ نہیں کیا، کوئی ظلم نہیں کیا، کسی کا حق نہیں کھایا۔ کوئی بات نہیں، محل نیلام ہوتا ہے، ہو جائے، جائیداد جاتی ہے، چلی جائے۔ یہ سیاست گورنمنٹ کا جو ہرکارہ تھا نا جی، پیغام دے کے باہر نکلا، اس کا وہی نوکر اندر آیا، آواز دے کے کہتا ہے پریشان، کہتا ہے آخری رات ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں، کہتا ہے کوئی پیسہ، کہتا ہے کوئی پیسہ نہیں، کہتا ہے کوئی ذریعہ ہے بچنے کا؟ نوکر کہتا ہے ایک ذریعہ ہے، وہ جو پوری زندگی تو حسین ابن علی کے کھاتے میں پیسے لکھتا رہا ہے نا، اگر رجسٹر لے کے چلا جا ادھر جدھر حسین رہتا ہے، حسین کو بول تیرا قرضہ لوٹا دے، قرضہ لوٹ جائے گا، تیری بیٹیوں کا پردہ بچ جائے گا۔ قرضے کا نام آیا، رونے والا کہتا ہے تو چلا جا، میں جانوں اکبر کا بابا۔ اللہ مان اللہ مان، آخری لفظ وہ کہتا ہے رجسٹر چھوڑ، تو چلا جا، میں جانوں کربلا کا مسافر جانے، غلط پڑھوں حفظ آباد والوں، مجھے گاڑی تک جانا ہی نصیب نہ ہو، آخری سطر ہے ضرور کریے گا۔ نوکر باہر نکلا، اس نے دیکھا محل کا صدر دروازہ کھلا، دروازہ صرف نہیں کھلا، دروازے میں ایک عربی نسل کا گھوڑا آیا، اکیلا گھوڑا نہیں، اوپر گھوڑے پہ سوار بھی تھا، سر پہ کالا سیاہ عمامہ، آ کے غریب لال کے سر پہ ہاتھ بڑھا کے کہتا ہے کہ پوٹلی لے، پوٹلی سے اپنا قرضہ اتار۔ اگلا ہاتھ بڑھایا تو کاغذ کا پرچہ تھا، آواز دے کے کہتا ہے کیا دینے آیا ہے؟ کہتا ہے کاغذ پہ جنت لکھی ہے، اور رو کے کہتا ہے جنت دینے آیا ہے، سچ بتا تو کوئی مباہلے والی زہرا؟ اور رو کے کہتا ہے نہ جنت دے نہ پیسے، چہرے سے نقاب اتار اور مجھے چہرہ دکھا جو زہرا نے چکیاں پیش۔ غریب کہتا ہے نہ دیکھ اور میری پیشانی میں تیر۔ لعنت اللہ علی قوم الکافرین، بس یعلم الذین ظلموا۔